لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وقال الحق سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لائق قصت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق کے بعد زندگی کو کامیاب طریقے سے گزارنے کے لیے انبیاء کو بھیجا اور کتابیں نازل کی۔ انبیاء و رسل نے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کی روشنی میں اپنی اپنی امت کی تربیت کی اور انہیں یہ تمیز سکھائی کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، یہ چیز پاکیزہ ہے اور یہ چیز یہ اللہ عز و جلال نے تعلیمات اس لیے دلوائی تاکہ زندگی گزارنے والوں میں یہ فرق ہو سکے کون ہے جو حلال کو پسند کرتا ہے، کون ہے جو حرام کو پسند کرتا ہے، کون ہے پاکیزگی کو اپنا مشن بناتا ہے اور کون ہے جو حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، نجاست اور پاکیزگی میں فرق نہ کر سکے۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اسے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کچھ چیزوں کو حلال کیا اور کچھ چیزوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ جہاں حلال چیزوں کا تذکرہ ہوا وہاں رغبت دلائی کہ حلال چیز کی طرف جاؤ، اس کی طلب کرو، اس کی تمنا رکھو۔ جہاں حرام کا تذکرہ کیا وہاں اللہ بندہ مومن کی کامیابی کا راز یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تمنا کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے میں پوری کائنات سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ سجدے میں چلے جاؤ، جب تک تیری روح پرواز نہیں کر جاتی سجدے سے سر نہ اٹھا، یہ نہیں کہا۔ سب سے بڑا عبادت گزار بننے کے لیے کو 1000 دانے کی تسبیح جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اصل عبادت گزار بننے کا راز یہ ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ میرے صحابی اگر پوری کائنات سے بڑھ کر عبادت گزار بننا چاہتے ہو
تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار۔ صحابی کی دوسری تمنا، سرتاج رسول میں پوری دنیا سے امیر بھی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے امیر بننے کا نسخہ کیا بتایا ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تیرے جانے سے پہلے تیرا گھر جو ہے سونے اور جواہرات کا بن جائے۔ اس کے لیے بھی راز یہ دیا، وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ جو تیرے رب نے تجھے عطا کیا ہے تو اس پر راضی ہو جا، تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی امیر نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پہ راضی ہونا یہ اصل تمنگری ہے، یہ اصل بادشاہت ہے۔ بلکہ سلف صالحین تو کہا کرتے تھے، لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل راحت اور لذت یہ ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلے کر دیے ہیں، مجھے وہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده۔ کسی کا شوق یہ پیدا ہو جائے کہ میں ذرا چیک تو کروں کہ میرا اللہ کے ہاں مقام کتنا ہے، تو اس کو کیسے چیک کر سکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھے کہ اللہ ذوالجلال نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ راضی کتنا ہے۔ جتنا یہ راضی ہوگا اللہ کے فیصلوں پر، اتنا ہی اس کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوگا۔ اگر ایک دن میں کو 50 مرتبہ شکوے شکایات کرنے والی زبان رکھتا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے اللہ کے ہاں مقام بھی اس کا کیسا ہوگا۔ اللہ عز و جلال ہمیں شکر گزار لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ مالک الملک نے اس لیے جہاں حلال کے متعلق بتایا، حرام کے متعلق بھی بتایا۔ حلال کس کو کہتے ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں آپ سن چکے۔ اس سے پہلے خطبے میں آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ حرام کسے کہتے ہیں اور حرام کی خطورت اور ہلاکتیں کیا ہوتی ہیں، اور حرام چیز ہے کون سی۔ کفوی کہتے ہیں الحرام ما استحق الذم على فعله، حرام اس سے کا انسان حرام اس کرنے کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ میں اختیار کرنے سے انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اور اگر رحمت اللہ
بیان کرتے ہیں انداز یہ ہے مجید کے اسالیب کو دیکھو. جس جگہ حرم اللہ حرم النبی، جہاں حرمت کے الفاظ استعمال ہو جائیں وہ چیز حرام ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اس لیے کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ ماں کی نافرمانی کرے، اگر کرے گا تو وہ حرام کا ارتکاب کرے. وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، بیٹیاں مہنگی ہوتی ہیں اور بیٹیاں والدین کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں. ان سے نفرت کرتے ہوئے جس طرح اسلام سے پہلے لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرما رہے ہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا بھی حرام. اللہ نے اس کو حرام کر دیا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ بھی حرام ہے. ہر وقت مانگتے رہو اور دینے کے لیے تیار نہ ہو. وَمَنْعًا وَحَانَتْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں باتوں کے بارے میں حرم کے الفاظ استعمال کیے. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلُ وَقَالُ، آج دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے چلو آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کر لیں. تو پتہ نہیں اس گپ شپ کا فائدہ دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَتَحَسَّرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ لم يذكر اللہ فیہا. قیامت کے دن جنتیوں کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، شرمندے نہیں ہوں گے، لیکن ایک بات کی قلق جنتیوں کو ضرور ہوگی، کاش جو ہم نے گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری اس گھڑی کو بھی اللہ کے ذکر میں لگا لیتے. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، قیل و قال کو اللہ ذوالجلال نے پسند نہیں کیا. ادھر کی بات ادھر کی بات اور ادھر کی بات. ابن عون سے کسی نے کہا تم بھی انسان ہو، کبھی آپ کی زبان سے کسی بندے کے بارے میں ہم نے کچھ سنا نہیں ہے. کہتے ہیں بات پتہ کیا ہے، میرے اندر اتنی کمی کوتاہی ہے، میں اپنی پہلے اصلاح کر لوں پھر دوسروں کی سوچوں. مجھے تو وقت نہیں ملتا اپنے آپ سے، میں دوسرے کے بارے میں کیا بات کروں. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اللہ نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ ہر وقت سوال ہی کرتے رہو. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، فضول خرچی کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا. اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کی طرف کلمے کی نسبت ہو جائے کہ اللہ نے اسے پسند نہیں کیا، اللہ اس سے راضی نہیں، وہ چیز بھی حرمت کے دائرے میں ہوتی ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ کفر سے راضی نہیں ہوتے. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اس لیے حدیث نے کہہ دیا کہ اللہ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے. اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو عباد الرحمن ہیں، جو شیطان کے بھائی بنتے ہیں، جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، اللہ ان کو تو پسند نہیں کرتا. جس طرح حرمت کے لفظ آ جائے تو چیز حرام ہوتی ہے.
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ غور کرتے ہوئے امام ابن القیم فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں لعنت کے لفظ آ جائے کہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، وہ چیز بھی حرام ہوتی ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعنت ہے اس انسان پر، پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی، دھتکارا ہوا ہے انسان جو اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے۔ یہ مخلوق تو اللہ کی ہے، اس کی گردن پہ چھری چلاتے وقت تو اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، اس پر بھی لعنت اور پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا انسان ہے جو زمین کے نشانات بدل دیتا ہے۔ پتا ہے اس کو یہ میری زمین ہے، یہ کسی اور کی زمین ہے، جو نشان ہے وہ معلوم ہے، اس کو مٹائے گا تاکہ کچھ زمین میں حاصل کر لو۔ اور اس مسکین کو یہ پتا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، من ظلم قید شبر، ظلم کرتے ہوئے اگر کسی کی زمین ایک بلشت ہتھیا لیتا ہے 5 عذابوں سے اسے گزرنا ہوگا۔ اللہ عز و جلال قیامت کے دن حکم دے گے یہ 7 زمینوں کی مٹی ذرا کھودو نا، ایک بلش کی بات ہے، آج لوگ پوری سوسائٹیاں ہضم کر جاتے ہیں، آج پورے ایکڑ ہضم کر جاتے ہیں، آج مسکین اور یتیم جس کا والی وارث کوئی نہ ہو اس کی زمینیں اڑا لیتے ہیں۔ لعن اللہ من غیر تخوم الارض، لعنت اور پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا انسان ہے کون؟ جو زمین کے نشان بدلتا ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے کہ زراعت کرنے والے سے بڑھ کے کوئی حلال نہیں کھاتا، شرط یہ ہے کہ کسی کا پانی نہ توڑے اور کسی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ نہ ملائے، کیونکہ یہ محنت ہاتھ سے بہت کرتا ہے، اور ہاتھ سے محنت کرنے والوں میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ اس کے ہاتھ لگتے ہیں۔ جہاں 7 زمینوں کی مٹی نہیں ہوگی وہاں اس کو دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ 7 زمینوں کی مٹی اٹھا کے اسے کندھے پہ رکھی جائے گی کہ تم میدان محشر جب تک ایسے نہیں ہو جاتے تمہیں یہی کام کرنا ہے۔ یہ 4 من نہیں اٹھا سکتا انسان، یہ کیسے اتنی مٹی اٹھائے گا؟ پھر تیسرے عذاب کی طرف منتقل ہوگا، اللہ عز و جلال 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دے گا، پھر ایک چوتھا عذاب بھی آئے گا، اللہ اسے 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دے گا۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ لعن اللہ من غیر تخوم الارض، لعنت ہے اس انسان پر، مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بھی حرام ہے کیونکہ اس میں اللہ کی لعنت آ گئی، جو زمین کے نشانات کو بدل دیتا۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وہ بھی لعنت کا مستحق ہے، اس شخص کے لیے بھی یہ حرام ہے، خاندان اس کا معروف ہے، لوگوں کو پتا ہے کس کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے میرا یہ خاندان نہیں، میرا وہ خاندان ہے۔ اللہ نے خاندان تو تعارف کے لیے بنائے، جو خاندان بدل لیتا ہے، نسبتیں بدل لیتا ہے، وہ بھی ملعون قرار پاتا ہے، اور یہ بدلنا بھی حرام ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ،
اس شخص پر بھی لعنت اور پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا انسان ہے جو کسی جانور کے ساتھ برائی کرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، اس پر بھی لعنت ہے جو قوم لوط کے اعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو حرام اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یا اللہ ذوالجلال نے کہہ دیا یہ حرام ہے، یا اس کے بارے میں لعنت کے الفاظ آ گئے کہ یہ کام کرنا لعنت کا مستحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک بات اور بھی بیان کی، وہ چیز بھی حرام ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ ذوالجلال نے فرما دیا کہ یہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، وہ عمل حرام ہے جس کے کرنے سے جنت کی محرومی ہو جائے، جس کے کرنے سے انسان جہنم کا حقدار ٹھہرے، جس کا نتیجہ کر دیا ہے۔ شرک کرنے والا ایسا انسان ہے، اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو یہ بدبخت بن جائے گا، جنت اس پہ حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے چوتھی وہ چیز بھی حرام ہے جس کے کرنے سے حد لازم آئے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بدکاری کرتا ہے اس پہ حد نافذ کی جائے گی۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، زنادقہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، نہیں سمجھے ان کو آگ لگا دی۔ فَأَخْرَقَهُمْ، عبداللہ ابن عباس کے پاس یہ خبر پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتانے لگے، لا تعذبوا بعذاب اللہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول میں نے نہ سنا ہوتا، لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی نے تو یہ کام کیا ہے، اگر میں ہوتا تو میں یہ نہ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ نے جو عذاب دینا ہے تم یہ عذاب نہ دو، میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ حدیث یہ ہے ہو جاتا ہے، مسلمان ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا علاج یہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے، یہ قتل کرنا، یہ حدود کو نافذ کرنا، یہ سربراہ کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں جہاں یہ لفظ آ جائیں لا ينبغی، لائق ہی نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے، وہ بھی حرمت کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا، نماز پڑھی، پھر اس کو کھینچ کے اتارا، سخت ناپسند کیا، اور ساتھ کیا کہا، لا ينبغی هذا للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا یہ لائق ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ میری امت کے مردوں پر ریشم بھی حرام ہے،
اور اسی طرح سونا پہننا بھی حرام ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرمت کے دائرے میں وہ عمل بھی ہوگا حرام سمجھا جائے گا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ قیامت کو انہیں پاک نہیں کریں گے، ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان ربکم یحاضر، اللہ ذو جلال قیامت کے دن ہر ایک سے مخاطب ہوگا۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ، بندے اور خالق کے درمیان کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا، کوئی ٹرانسلیٹ، کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے ہم کلامی کس کی ضرورت ہوگی؟ کیسے اللہ کو جواب دے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین ایسے بدبخت ہیں اللہ ذو جلال ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ذو جلال نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کون سا شخص؟ رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، راستے میں پانی ہے کسی انسان کے پاس اور زائد پانی ہے، گزرنے والے مسافر کی ضرورت ہے، وہ مسافر کو پانی نہیں پینے دیتا۔ یہ شخص اتنا بدبخت ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے۔ ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، دوسرا بدبخت انسان وہ ہے جو کسی بادشاہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تو صرف اس نظریے سے کہ مجھے مال ملے، مال ملتا ہے تو راضی، نہیں ملتا تو ناراض ہے۔ اللہ ذو جلال اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، پاک بھی نہیں کریں گے۔ دردناک عذاب ہے جس کی زندگی کا مقصد اس طرح بٹورنا ہو، اللہ اس کی طرف نظر رحمت کیسے ڈالے؟ ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، ایک شخص عصر کے بعد سامان رکھتا ہے، سامان بیچنے والے تو ویسے بھی بیچ لیتے ہیں لیکن یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے سامان بیچتا ہے، اللہ کی قسم میں نے اتنے کی خریدی اور آپ کو اتنے کی دے رہا ہوں۔ سمجھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بھی عقل و دانش سے نوازا ہے۔ جو شخص یہ کہتا نظر آئے اللہ کی قسم میں نے لائے تو 100 روپے کی ہے، آپ کو 90 کی دے رہا ہوں، بڑی عجیب تجارت ہے کہ 10 روپے نقصان اٹھا کے تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ کوئی ایسا بھی تاجر ہے کہ جو اس طرح کہے کہ میں نقصان اٹھاؤں گا تجارت سے؟ جھوٹی قسم اٹھانے والا، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ تو جھوٹی قسم اٹھانا بھی حرام ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے جہاں یہ کبیرہ گناہ ہے، تدع الدیار باللاقع، اللہ اس کے گھر کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس کے گھر میں سکون نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ آج پاکستان کی سروے رپورٹ مرتب کرنے والے ادارے لکھتے ہیں 11 لاکھ لوگ روزانہ 11 ملین لوگ پورے پاکستان کے اندر عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں، نہ جانے کتنے جھوٹی قسمیں لکھ کے آتے ہیں، تدع الدیار باللاقع،
اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانے والا اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کرتے تھے میں نے سچی قسم بھی اٹھانے کی کبھی ہمت نہیں باندھی اس ڈر سے کہ کہیں اس میں کوئی بات ایسی نہ آ جائے۔ اللہ عز و جلال نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے حرام کی اس کی وضاحت کی ہے۔ ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس، ان دونوں چیزوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ لجہلہم، ان کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے۔ کیوں نہیں جانتے؟ للالتباس علیہم، کہ یہ چیز ملتبس ہو گئی، لعدم الرسوخ، ان کے اندر رسوخ نہیں ہے۔ کیوں مشابہ ہے؟ لسوء قصدہم، شراح لکھتے ہیں جب کسی کا ارادہ ہی برا ہو کہ میں نے سمجھنا ہی نہیں ہے، اس کو کبھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے کہا ہے کہ مومن جو ہے وہ محکم آیتیں جو ہے ان کے پیچھے چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، جو چیز سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں۔ الراسخون فی العلم، پاس علمی رسوخ ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے۔ مطلب نے ساتھ مثال سے واضح کیا، ایک شخص بکریوں لے کے چرانے کے لیے جاتا ہے، چراغاہ اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے۔ جو چراغاہ کے ارد گرد بکریوں کو چراتا ہے، بکریاں تو بکریاں ہیں، کچھ پتہ نہیں کس وقت چراغاہ کے اندر بکریاں چلی جائیں۔ جو شخص شبہات میں پڑ جاتا ہے، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ وَمَنِ استبرأ لدینہ وعرضہ، اور جو شبہات سے بچ جاتا ہے وہ دین بھی بچا لیتا ہے، وہ عزت بھی بچا لیتا ہے۔ آج کتنے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں علماء سے، اچھا جی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، فلاں نے تو یہ کہا ہے اور فلاں نے یہ کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک اتنا پیارا فیصلہ دیا ہے، فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، گناہ وہ ہوتا ہے جو دل میں کھٹکا پیدا کرے، خواہ پوری دنیا کے مفتی فتویٰ دے دیں۔ استفتی قلبک، اپنے دل کے مفتی سے بھی فتویٰ پوچھو، سود حلال ہے؟ اپنے دل سے بھی پوچھو، اگر مسلمان ہو کسی کا مال چھیننا حلال ہے؟ اپنے دل سے بھی پوچھو، جو میں چلاکی کے ساتھ مال بٹورتا ہوں یہ حلال ہے؟ دل کا ضمیر کا اور ضمیر کا جسٹس تمہیں راستہ سیدھا دکھائے گا، لیکن اس سے ابھی شرط یہ ہے نفس لوامہ قوی ہو، اگر گناہ کر کر کے یہ مفتی مر ہی چکا ہے تو دنیا اچھی لگے گی، پھر اچھائی اچھی لگے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسی لیے حرام چیزوں کے نقصانات بھی بیان کیے ہیں۔ فرمایا حلال و حرام کی تمیز کا ختم ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ امن الحلال امن الحرام، ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے پاس مال آئے گا، پرواہ ہی ختم ہو جائے گی یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے
غزالی کہتے ہیں العلماء تفقدوا منه ثلاثا، کسی چیز کے بارے میں حلت و حرمت کا پتہ لگانے کے لیے لوگ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن 3 باتیں پھر بھی یاد رہنی چاہیے۔ اس نے جائز کہا، اس نے جائز کہا، اس نے ناجائز کہہ دیا، لیکن تمہیں 3 باتیں اس پہ بھی دیکھنی ہے۔ فَإِن كَانَ مُعْتَقِدًا لِبِدْعَةٍ فَلَا تُجَالِسُوهُ، گئے تم عالم سمجھ کے ہو، اگر وہ بدعتی ہے تو مطلب پوچھنا تو دور کی بات، اس کے مطابق عمل کرنا تو دور کی بات، اس کے پاس بھی نہ بیٹھنا۔ کیوں نہ بیٹھنا؟ بدعت کا مرتکب ہے، کیوں نہ بیٹھنا؟ اس لیے نہ بیٹھنا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، جو بدعتی انسان ہے اللہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرتے، عبادت تو بعد کی بات ہے۔ احتجب التوبہ، احتجز التوبہ، اللہ نے پردہ کیا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے۔ بدعتی اتنا بدبخت انسان ہے کہ اللہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ سن کے یہ بات حیران ہوں گے سعید بن جبیر کی، وہ کہا کرتے تھے لَن يُصَاحِبَ ابْنِي سَارِقًا قَاطِعَ الطَّرِيقِ سُنِّيًّا، میرا بیٹا اگر کسی چور کے ساتھ مجھے چلتا نظر آئے نا، مجھے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا کسی عابد زاہد بدعتی کے ساتھ جاتے مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ بدعت کی طرف چلا گیا تو بدعت کی طرف جانے والا ختم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بدعت نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ جو انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے، نیکی سے کون توبہ کرتا ہے؟ چور تو چوری کرتا ہے، وہ گناہ سمجھتا ہے۔ علماء کے پاس بھی حلال و حرام پوچھنے جاؤ، یہ اصول سامنے رکھو، اگر وہ بدعت کا مرتکب ہے، بدعت کی دعوت دیتا ہے، اس سے مسئلہ پوچھنا تو دور کی بات ہے، اس کی بات ماننا تو دور کی بات ہے، اس کے پاس بھی نہ بیٹھو۔ اور فضیل ابن عیاض نے تو یہاں تک لکھ دیا من وقر صاحب بدعہ فقد ہدم فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے، اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے۔ ایسا انسان جو ہے اگر اس کی اس لیے توقیر کرتے ہو وہ بدعتی ہے اور آپ کو پتا ہے تو سمجھ لینا کہ آپ اسلام کی عمارت کو گرانے میں مددگار بن رہے ہیں۔ ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر، قال عبد الله بن المبارک الاصاغر المبتدعہ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے، اس لیے کہ بات بڑی میٹھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی کسی کی زبان میں مٹھاس اللہ نے ڈالی ہے؟ اس جیسی ہستی بھی اللہ نے پیدا نہیں کی، اس جیسی بات میں مٹھاس بھی اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ دوسری بات، کیونکہ بدعتی کے پاس کیوں نہ بیٹھو فَإِنَّهُ عَنْ لِسَانِ الشَّيْطَانِ يَنْطِقُ، غزالی کہتے ہیں کیونکہ بدعتی بولے گا تو شیطان کی زبان سے بولے گا۔ وَإِنْ كَانَ سَيِّئُ الطَّعْمَ، اگر کسی ایسے عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے جاتے ہو جس کو کھانے کے حلال اور حرام میں تمیز نہیں، وہ حرام کھانے میں پرہیز نہیں کرتا، اس سے بھی مسئلہ نہ پوچھیے گا۔ فَعَنِ الْهَوَىٰ يَنْطِقُ، وہ اپنی خواہش سے فتویٰ دے گا، وہ کبھی قرآن و سنت سے فتویٰ نہیں دے گا۔ اور سہل ابن عبداللہ الدستری کہا کرتے تھے اور سچ کہا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اسے سیدھے راستے پہ رکھ دے۔ کمیاں کوتاہیاں تو ہر ایک میں ہیں لیکن حلال اسے پکڑ کے رکھتا ہے۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، جو حرام
نافرمانی کرے گا۔ ایسے انسان سے بھی حلت و حرمت کے مسائل آپ کیسے پوچھیں گے؟ تو خود بتا دیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس کے کھانے میں حرام کی آمیزش ہے۔ اللہ ذوالجلال حرام سے پہلے ہمیں اپنے پاس بلائے، حرام کے قریب نہ جانے دیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ مَكِينُ الْعَقْلِ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ بِكَلَامِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ۔ ایسا شخص جو لوگ تو کہتے ہو یہ عالم ہے لیکن عقل سے کرے، عقل یہ کہتی ہے قرآن و حدیث کو اس کے نقصان تو کر سکتا ہے، فائدہ نہیں۔ ایک عورت کی لڑائی، دوسری عورت نے اس پہ ضرب لگائی، بچہ فوت ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا دیت دینی پڑے گی۔ ایک شخص بول کے کہتا ہے ولا پیدا نہ اس نے کھایا نہ پیا کر رہا ہے۔ جو قرآن و سنت کے مقابلے میں لوگ ہیں کہ عقل نہیں مانتی، تمہاری عقل ہے کیا؟ عقل ہوتی کامل وہ ہے المنقاد لشرع اللہ، جو اللہ کی شریعت کے تابع ہو، وہ عقل صحیح فیصلہ کرتی ہے۔ وگرنہ عقل جتنی کو اللہ نے حیوانوں کو بھی تو دی ہوئی ہے، وہ بھی پانی پیتے ہیں پانی سمجھ کے ہی، اپنی پیاس بجھاتے ہیں، کھانا بھی اپنا کھاتے ہیں۔ عقل کام ہی صحیح کرتی ہے جب قرآن و سنت کے تابع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا نقصان بیان کیا کہ حرام کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں لا يقبل اللہ صلاة امرئ فی جوفہ حرام، جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وحد بن الورد بیان کرتے ہیں لو قمت مقام هذه الساریہ لو قمت مقام هذه الساریہ لم ينفع شيء تنظر حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال ام حرام۔ کہتے ہیں کہ سامنے ستون کے پاس اگر کھڑے ہو کے ساری زندگی عبادت کرتے رہو، یہ عبادت تمہیں فائدہ نہیں دے گی جب تک تیرا یہ زندگی کا رویہ نہیں ہوگا کہ میرے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، حلال جا رہا ہے کہ حرام جا رہا ہے۔ اگر یہ تمیز نہیں ہے تو عبادت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تیسرا ایک بڑا نقصان، انسان دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 باتوں کو غور سے سنیے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ گناہ بندہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں گناہ اس نے کیے، حیا رب کو آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا لیے میں خالی واپس لوٹاتا ہوں۔ اللہ خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ 2 باتیں، رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ کتنے لوگ پراگندہ حال ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے دنیا کی، لیکن قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ قصہ آپ نے سنا ہوگا، مدینے والوں نے بارش مانگی لیکن بارش نہیں آئی، اشرافی تھے۔ جوتیاں بنانے والا اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، جس کو عاشقون سمجھ کے، حقیر سمجھ کے موچی کہہ دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے ربا انی اقسم علی، میرے رب میں قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے، بارش عطا کر دے۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں ہاتھ بعد میں نیچے آئے، بارش پہلے آ چکی تھی۔ چوتھی بات،
حدیث کے الفاظ ہے جو بندہ اچھا وضو کرتا ہے تو رکعتیں پڑھ لے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، رب کو پکارتا ہے، اللہ فرماتے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو پتا چل گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کر سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے۔ عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، جو بھی تو نے کیا ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت ان چاروں چیزوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایک بندہ حرام مال لے کے نکلتا ہے، سفر بھی لمبا کرتا ہے، یطیل السفر، اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے، سفر بھی ہے بال بھی بکھرے ہوئے، پراگندہ حال ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتے ربی یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے پالنے والے، ساری چیزیں آ گئی اس میں، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کی غذا جو ہے وہ بھی حرام کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کو اللہ کیسے قبول فرمائیں گے جس کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہے، حالانکہ وہ مسافر بھی ہے، حالانکہ وہ یا رب بھی کہتا ہے، حالانکہ وہ بھی اسی طرح بال بکھرے ہوئے ہے اور جا بھی رہا ہے تو کہاں حج کرنے جا رہا ہے، اس کی دعا کو کیسے اللہ قبول کرے؟ اللہ ذوالجلال ہم سب کو حرام سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت النار اولى به، وہ خون اور گوشت جو حرام مال سے بنا ہوتا ہے یہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے سب کو حلال نصیب فرمائے اور حرام سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان، شریعت نے حلت و حرمت کی تمیز سکھائی ہے، جو اختیار ہے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے مایوس نہیں کرتے۔ شریعت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، شریعت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ حلال کے فوائد کیا ہے اور حرام کے نقصانات کیا ہے، وہاں شریعت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ حرام کام کون سے ہیں۔ شرک جس طرح اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ، جھوٹی قسم کھانا سب سے بڑا گناہ حرام ہے، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، میدان جہاد سے بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے، کسی جان کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آج حلال و حرام کی تمیز کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ یہ باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ اس کے لیے میں ایک ہی گزارش کروں گا، جب تک وحی الہی کا علم نہیں ہوگا حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ علم سیکھیے، علماء کی مجلس میں بیٹھیے، وہ علم جو اللہ نے اتارا ہے، میں فن کی بات نہیں کر رہا، بلے لگوانے کے لیے تو اولادیں ہم چھونک دیتے ہیں، میں اعتراض نہیں کر رہا، غلط کا کیا فائدہ کہ آپ نے لاکھوں فیسیں لگوائی جو تمہارے مرنے پہ تمہیں، اس اولاد کی پڑھائی کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ؟
جو میرا اور آپ کا مرنے کے بعد جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اس کو دعائیں یاد نہیں۔ اس اولاد کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا جس میں لاکھوں روپے لگا لیے، جو زندگی میں کبھی ہاتھ اٹھا کے ہماری بخشش کی دعا ہی نہیں کرے گا۔ ان کو دین کا علم سکھائیے، وہ دین کا علم جو اللہ نے اتارا ہے، جو پیغمبر کو عطا کیا ہے، وہ علم جس کی وجہ سے صحابہ دنیا کے لیے نمونہ بنے ہیں۔ اور وہ علم کون سا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اس میں مضبوطی دکھائیے، اور بعد میں جو معاشرے کی دیگر ضروریات ہیں وہ بھی سیکھیں۔ لیکن دنیا جہان کی چیزیں سیکھ لینے کے باوجود اگر قرآن اور حدیث کا علم نہیں سیکھا تو یاد رکھنا، تمنائیں تو دل میں رہیں گی لیکن ذلت امت سے ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ ذوالجلال نے برکت دی تھی تو اس علم سے دی تھی، اور وہ علم جس کے بارے میں، دعا کے بارے میں اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے، ہر روز صبح کی نماز کے بعد دعا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہ علم وہ دے جس سے مجھے نفع ملے، میرے گھر والوں کو نفع ملے، میرے خاندان کو نفع ملے۔ اللہ میں اپنے معاشرے کے لیے نفع مند بن جاؤں، اللہ آخرت میں مجھے نفع ملے۔ یہ نفع مند علم وہ ہے جس سے سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے تقرب الہی۔ اللہ کے قریب ہوتا ہی وہ انسان ہے جس کے پاس نفع مند علم ہوتا۔ ڈگریاں مل جانے کے بعد اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، سمجھ لے سال ضائع کیے ہیں۔ اگر ڈگریاں مل جانے کے بعد بھی اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اس بات کا خیال رکھنا ہے، اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، اللہ کے رسول نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، فرشتہ پتھر مارتا ہے اور سر کو کچل دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ کون ہے جس کو یہ عذاب مل رہا ہے؟ جبریل جواب دیتے ہیں الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، یہ وہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سویا ہوتا ہے۔ اس علم کا کیا فائدہ ہو؟ علم نافع اس کو کہتے ہیں جس سے خشیت الہی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یہی حسن بصری نے کہا تھا کہ علم اللہ کی خشیت کا نام ہے۔ کیسا خوف؟ جرنیل میں بھی وہی خوف، غلام میں بھی وہی خوف۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ عمر سے بڑا کون بہادر آیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تیری زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ 15 آیات جو ہے وہ خواہش تو عمر کی تھی، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ جس راستے پہ چلتے تھے عمر، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ زمین پہ بیٹھا، اخذت ابنا من الارض، زمین سے دھاگا اٹھاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا، میرا قیامت کو حساب نہ ہوتا۔ کون ہے؟ عمر۔ خوف الہی کی ایک کیفیت نفع مند علم سے آتی۔ عبداللہ بن مسعود بکریوں کے چرواہے ہیں، ایک جانور مالک نے منع کیا۔ مالک کون؟ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا۔ آج جو چاہے کر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المکر والخداع فی النار لکنت من انکر الناس، کہ مکاری کرنے والا دھوکے باز جہنم میں ہوگا، تو میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں بات رکھتا ہوں۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔
اور ایک بات اپنے بھائی کی یاد رکھیے گا، کبھی کام آئے گی. من عاش بالمکری مات بالفقری، جو مکار بن کے زندہ رہتا ہے فقیر بن کے مرتا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا اس بات. مکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، مکر اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کون تھی سیدہ عائشہ جس کے بستر پہ وحی اترتی تھی؟ وہ کون ہے سیدہ عائشہ جس کی طہارت و پاکیزگی پہ قرآن اترا ہے؟ جب تک اس کی طہارت و پاکیزگی کی تلاوت نہیں کرتے قرآن مکمل نہیں ہوتا. یہ کون عائشہ ہے جس کے بارے میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے موت کی سختیاں میرے لیے آسان ہو گئی ہیں کہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہوگی. وہ سیدہ عائشہ رو رو کے اپنا دوپٹہ بھگویا ہوا ہے اور ہاتھ میں پتا ہے اور کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میرے درخت کا پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا، میرا حساب نہ ہوتا. علم نافع اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کے بندہ قریب ہو جائے. علم نافع اس کو کہتے ہیں جس سے خشیت الہی آ جائے. اور علم نافع اس کو کہتے ہیں جو ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اچھے کے ساتھ بھی برے کے ساتھ بھی. اچھے کے ساتھ تو خیر خواہی کا معنی آپ سمجھتے ہیں، برے کے ساتھ کیا؟ اسے حق کی راہ کی تلقین کرتا ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے. کیسی خیر خواہی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں ایک شخص کو میں نے خوشی سے اچھلتا دیکھا. میں نے کہا یہ جنت میں کیسے آیا؟ جواب ملا بِشَجَرَةٍ قَطَعَهَا عَنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسِ. راستے میں ایک درخت تھا جس سے مسافر بڑے تنگ ہوتے تھے. اس نے کلہاڑا پکڑا اور اچھل اچھل کے کاٹ رہا تھا کہ میں نے یہ راستہ صاف کرنا ہے تاکہ کسی مسلمان کو دکھ نہ ہو. اللہ ذوالجلال کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ادھر درخت کٹ گیا، راستہ صاف ہو گیا. اللہ نے روح قبض کروائی، اچھلتے اچھلتے جنت میں لا کھڑا کیا. خیر خواہی کو غالب کرنے والا. اور کیوں؟ یہ سبب بھی سمجھیے. ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی نینان البحر لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. اللہ ذوالجلال رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. کھربوں فرشتے آسمانوں میں رہنے والے اور زمین میں بسنے والی ساتوں زمینوں میں تمام مخلوقات 14 کے 14 طبق اگر اللہ نے پابند بنا رکھے ہیں دعائیں کرو بخشش کی، برکت کی، تو کس کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے. 14 کے 14 طبق پابند ہیں کہ وہ علم کے لیے دعائیں کریں. اس لیے میں گزارش یہ بھی کروں گا، اور جس کے لیے 14 کے 14 طبق دعائیں کر رہے ہوں، اگر کچھ چند پلید زبانیں گالیاں دے دے تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ اس کا ایک ایک حرف اللہ صدقہ جاریہ بنا رہا، اس کو پرواہ کیا ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ آخر گالیاں دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ادب المفرد میں روایت لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، نزل ضیف فی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں ایک مہمان آیا. وفی الدار کلبہ، ان کے گھر میں کتیاں رہتی تھی. فقالوا یا کلبہ لا تنبحی علی ضیفنا، ایک نیک آدمی ہمارے گھر میں آیا ہے، آج تم نے بھونکنا نہیں ہے. کیا ہوا؟ فصاح الجراء فی بطنها، فصاح الجراء فی بطنها. کتیا تو ساری رات نہیں بھونکی، بولی نہیں ہے، اس کے پیٹ میں جو بچے تھے وہ چیخنے چلانے لگے. فذکروا لنبی لہم، انہوں نے اپنے نبی کو یہ بات بتائی کہ ایسا ماجرا ہوا ہے. فقال ان مثل هذا كمثل امت، اس کی مثال تو ایسی امت کی ہے تکون بعدکم، جو تمہارے بعد آئے گی. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. یغلب سفہاؤها علماءها، جس قوم کے بے وقوف لوگ جو ہیں وہ
غالب آ جائیں گے علم والوں پہ۔ کیسے غالب آئیں گے؟ یہ کام جو یہ کتیا کے پیٹ میں بچے کر رہے ہیں یہی کام وہ کریں گے۔ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ قافلے ہمیشہ گزر جایا کرتے ہیں اور جن کا کام ہے بولنا اور بھونکنا وہ بھونکتے رہتے ہیں۔ علم والوں کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن علم جب تک نہیں ہوگا یہ صلاحیت نہیں آئے گی اور یہ سوچ بھی نہیں آئے گی کہ ہم نے کام پہ نظر رکھنی ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ وہ کام کیا ہے؟ دین کی سربلندی۔ وہ کام کیا ہے؟ امت کو جنت کی طرف لے جانا۔ وہ کام کیا ہے؟ امت کو جہنم سے بچا لینا۔ وہ کام کیا ہے؟ جہنم سے بچا لینا۔ صحابی آتے ہیں اور کانپتے کانپتے کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بات نے مجھے احزنتنی غمگین کر دیا ہے، اسکمتنی مجھے بیمار کر دیا ہے، مجھے اس کا علاج بتا دیجئے۔ کہا کون سی بات ہے جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا، تجھے بیمار کر دیا؟ کہا یہ بات سمجھا دیجئے، میں جنت سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا۔ یہ علاج کیسے سمجھ آئیں گے؟ خود بھی علم سیکھو اور اپنی اولادوں کو بھی علم سکھاؤ۔ یہ دین سکھانے کے لیے مساجد و مدارس کا رخ کرواؤ۔ یاد رکھنا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک بچہ جو دعا کرتا ہے۔ قیامت کے دن پہاڑ ایک نیکیوں کا آئے گا اور بندے کا درجہ بلند کیا جائے گا۔ پوچھے گا اللہ یہ تو عمل میں نے نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے باستغفار ولدک لک، میرے بندے تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے تیرے درجے کو جنت میں بلند کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ کیجئے دل میں۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے، شوال، مدارس کی پڑھائیاں شروع ہو چکی، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھائیے، عالم بنائیے۔ عالم کی شان کتنی ہے؟ صرف دو باتیں، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ میرے صحابہ، ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، کافر پر نہیں، عام شخص پر نہیں۔ 7.5 ارب لوگ اس وقت دنیا میں ہیں، 6 ارب کافر، چھوڑو ان کو، 1.5 ارب مسلمان، ان میں سے کتنے ہیں جو عبادت گزار ہیں؟ طے کیجئے۔ ان پر ایک علم والے کی فضیلت اتنی ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ فضلی علی ادناکم، جس طرح میرے صحابہ میری فضیلت تم پر ہے، ایک عالم کی فضیلت جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر ہے۔ اور یاد رکھنا دنیا کے فتنوں کا حل علم کے بغیر نہیں نکلتا۔ 444 ہجری میں یہودیوں نے سک پیش کیا کہ کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، کیا تم نے ہمارے لیے مصیبت بنائی ہے؟ یہ دیکھو اللہ کے رسول نے لکھا ہے، خیبر کے مقام پہ سیدنا علی کے سائن ہیں، سیدنا معاویہ کے سائن ہیں اور سیدنا سعد کے سائن ہیں کہ یہودیوں سے نرمی کرو۔ بادشاہ القائم بامر اللہ، اس کا وزیر پریشان ہے، کیا ہو گیا؟ قرآن تو کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہودی ہے۔ یہ کیا آ گیا؟ پریشانی کو دور اللہ نے پھر کیسے کیا؟ وقت کے عالم ان کے پاس پہنچے، اس نے ایک ہی مرتبہ دیکھا، مسکرا کے کہتے ہیں کذب وزور، جھوٹ ہے اور گھڑی ہوئی بات ہے۔ کہا ہم پریشان ہیں اور آپ نے مسکرا کے چھوٹا سا جواب دے دیا۔ کہا یہ بات تو بتاؤ، خیبر تو 6 ہجری میں ہوئی آخر میں اور 7 کے شروع میں، اور سائن ہے اس میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خندق کے موقع پہ وہ 4 ہجری کو فوت ہو چکے تھے، یہ قبر سے اٹھ کے آ کے سائن کیے۔
یہ علم ہے. یہاں معاویہ کے سائل شو کر رہے ہیں یہ فراڈ کرنے والے یہودی، ان کا کام یہ ہے، یہ انبیاء کے قاتل، یہ دھوکے باز، یہ اللہ کے وعدوں کو توڑنے والے، یہ کام یہی کرتے ہیں، ہر وقت دھوکہ دینا. اور آج بھی مسلمان ان سے دھوکہ کھا رہے ہیں. کہا معاویہ تو فتح مکہ کے موقع مسلمان ہوئے، تو کیا اللہ کے رسول نے ان کے سائن اسلام سے پہلے ہی لے لیے؟ علم کے بغیر فتنے ختم نہیں ہوں گے. اور آج یہ فتنہ بھی ہے، دنیا کہتی ہے مسلمان دہشت گرد ہے، اور یہ بات بھی کہتی ہے مساجد اور مدارس میں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے اللہ کی قسم. دہشت گردی کے خلاف جو مدارس اور مساجد کام کرتے ہیں دنیا کا کوئی نظام نہیں کرتا. یہاں تو یہ پڑھایا جاتا ہے تم چڑیا پہ بھی رحم کرو گے تو اللہ تجھ پہ بھی رحم کرے گا. یہاں تو یہ پڑھایا جاتا ہے صحابہ نے ایک پرندے کے بچے پکڑ لیے، اللہ کے رسول کو غصہ آیا، فرمایا من فجع هذه بولدها، کس نے ماں کو تنگ کیا اس کے بچے پکڑ کے، ردوا الیہا ولدها، اس کے بچے چھوڑ دو، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے سے بھی ظلم ہو. دہشت گرد مسلمان نہیں ہے. یہاں تو یہ پڑھایا جاتا ہے اللہ جو نرمی سے عطا کرتے ہیں وہ سختی سے عطا نہیں کرتے. یہاں تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایک اونٹ جو ہے اس نے اللہ کے رسول کو شکایت کی، یہ میرا مالک مجھ پہ سامان زیادہ رکھتا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو بھی غصہ کیا، فرمایا جب تم سامان لے کے آتے ہو، سواری کرتے ہو، خود کام کاج پہ لگ جاتے ہو، اس اونٹ کو بھی چھوڑ دو، یہ بھی کچھ کھا لیا کرے. دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، مدارس و مساجد والے نہیں ہے. تاریخ کا مطالعہ کیجئے، پہلی جنگ عظیم میں 17 ملین لوگ مرے، اور جنگ کا سبب کون تھا؟ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے. یہ 17 ملین کا قاتل کون تھا؟ یہ کافر دہشت گرد تھا. تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دوسری جنگ عظیم ہوئی، 50 سے 55 ملین لوگ مارے گئے. سبب کون تھا؟ مسلمان نہیں تھے، کافر یہودی اور عیسائی دہشت گرد تھے جنہوں نے 55 ملین لوگوں کو قتل کیا تھا. ناگاساکی پہ ایٹم بم مارا گیا، 2 لاکھ لوگ مرے. مارا کس نے تھا؟ مسلمان نہیں تھے، یہی یہودی دہشت گرد تھے جو آج بھی فلسطین میں دہشت گردی کر رہے ہیں. مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. کبھی تم نے سوچا ہو افغانستان کے اندر، عراق کے اندر اب تک 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ موت کی گھاٹ اتر چکے ہیں؟ یہ مسلمانوں نے نہیں مارے، ان دہشت گردوں نے مارے جو یہودی دہشت گرد ہے، عیسائی دہشت گرد ہے. مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا. افغانستان میں دیکھیے، برما میں دیکھیے، فلسطین میں دیکھیے، کون دہشت گردی کر رہا ہے؟ مسلمان نہیں کر رہے. یہ دہشت گرد یہودی ہیں، عیسائی ہیں جو مسلمانوں کو تہے تیگ کر رہے ہیں. کاش کسی نے سوچا ہو کہ دہشت گرد کون ہیں اور اپنا فکر ہی ٹھیک کر لیا ہو. اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. حق یہ ہے، یہ مشن مسجد کا، یہ مشن مدرسے کا محمد کریم نے شروع کیا تھا. جس مشن کو شروع کرنے والے محمد کریم ہوں وہ مشن بڑا ہی مبارک ہوتا ہے. کچھ بھی نہ ملے، قیامت کے دن اس کا ساتھ مل جائے تو اللہ کی قسم اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. اللہ قیامت کے دن اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.